خلقکم اللہ نے تم کو بنایا ہے من نفس واحدۃ ایک نفس سے، ایک انسان سے جو آدم علیہ السلام ہے، ثم جعل پھر اللہ نے بنایا منہا اسی نفس سے، اسی آدم علیہ السلام سے، زوجہا اس کی بیوی حوا علیہ السلام، وانزل لکم اور اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے من الانعام چارپایوں میں سے ثمانیت ازواج 8 جوڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ اپنے قدرت کی کچھ اور علامات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، یا ان انعامات اور نعمتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرماتے ہیں جو اللہ نے انسان پر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب انسانوں کو اللہ نے ایک انسان سے پیدا کیا ہے، اور وہ انسان آدم علیہ السلام ہے، اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیوی کو یعنی حوا علیہ السلام کو انہی آدم علیہ السلام مبارک سے پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام مبارک کے بائی پسلی سے پیدا ہوئی۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ ایک تو یہ نعمت کی اللہ نے تم پر کہ ایک انسان سے اتنے سارے انسان پیدا ہو گئے، دنیا میں نسل در نسل انسان آباد ہو گئے۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ اور اللہ نے تم پر نازل کیا چارپایوں میں سے 8 جوڑے۔ کون سے 8 جوڑے؟ بکری، بھیڑ، اونٹ اور گائے، یہ 4 قسم کے چارپائی ہے۔ ان کی جوڑے بنایا جائے نر اور مادہ تو 4 کو 2 میں ضرب دو 8 ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چارپائیوں میں سے 8 قسم کے جوڑے تم پر نازل ہر چیز کو کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ان جانوروں کے لیے انزل کا لفظ استعمال کیا کہ آسمان سے نازل فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا غذا آسمان سے آتا ہے، کیونکہ آسمان سے بارش ہوتا ہے، اور پھر بارش سے جو ہے گھاس اگتے ہیں، پھر اس گھاس کو جانور کھاتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں اور جانور پیدا ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت سے ان چارپائیوں کو بنایا ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُمْ کہ اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چارپائی وغیرہ آسمان کی طرف سے تو نہیں آئے، دنیا میں اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں۔ یخلقکم اللہ کی ایک اور انعام تم پر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور علامت یہ ہے، یخلقکم کہ اللہ نے تم کو بنایا ہے فی بطون امہاتکم تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق تخلیق کے بعد دوسرے تخلیق پر، یعنی پے در پہ بنایا ہے، درجہ بدرجہ بنایا ہے، ایک کیفیت کے بعد دوسرے کیفیت پر بنایا ہے۔ خلقا من بعد خلق کا مطلب یہ ہے کہ ایک کیفیت کے بعد دوسرے کیفیت پر اللہ نے تم کو بنایا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں بار بار اس کا ذکر ہے، جیسے سورہ مومنون میں آیا ہے اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ انسان ماں کے پیٹ میں کس طرح پیدا ہوتا ہے، پہلے ماں کے پیٹ میں جو ہے یہ وہ سفید خون ہوتا ہے، پھر اس سے سرخ خون بن جاتے ہیں، پھر اس سے خون کا لوتڑا بن جاتا ہے، پھر مضغہ بن جاتا ہے، گوشت بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہڈیاں اور رگیں وغیرہ بناتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شکل و صورت دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پونک دیتا ہے، پھر روح کے بعد جو ہے یہ اور جو ہے کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں لے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یعنی انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر ایک کیفیت کے بعد دوسرے کیفیت پر بنایا ہے۔ پہلے ایک کیفیت ہوتی ہے یعنی خون ہوتی ہے، پھر گوشت ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس میں ہڈیاں ہوتی ہے، پھر اس میں روح آ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے قدرت سے تم کو ماں کے پیٹ میں بنایا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی علامت ہے۔ فی ظلمات ثلاث وہ بھی 3 اندھیروں میں اللہ پاک نے اس طرح بنایا ہے۔ 3 اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ ماں کی جو کھال ہے پیٹ کی، ایک اندھیرا یہ ہے، اور پھر بچہ دانی کی جو پردہ ہے ایک اندھیرا وہ ہے، پھر بچہ دانی کے اندر بچہ جس جھولی میں ہوتا ہے، جلی میں ہوتا ہے، جس کو پشتوں میں خور کہتے ہیں،
اس کے اندر پھر بچہ بنتا ہے۔ ان 3 دیروں کے اندر اللہ پاک جو ہے اس کائنات کی حسین ترین انسان کو پیدا کر دیتے ہیں، اور انسان کے اندر سینکڑوں ایسے رگے ہیں چھوٹے چھوٹے جو مشینوں کی طرح انسان کے بدن کے اندر کام کرتے ہیں، جیسے دل کے اندر رگے ہے، سر کے اندر ہے، ہاتھوں کے اندر ہے، پاؤں کے اندر ہے، پیٹ کے اندر مختلف پردے۔ ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 اندھیروں کے اندر ماں کے پیٹ بھی کس قدر جو ہے لطیف انداز سے بنایا ہے، اس پر اگر انسان غور کرے تو فوراً وہ توحید کا قائل ہو جائے گا، فوراً اللہ کے وحدانیت کا قائل ہو جائے گا، فوراً یہ کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی علامت ہے کہ اللہ نے اتنی خوبصورت ترین احسان کو، جو تمام مخلوقات میں اشرف ہے اور جس کے جسم کے اندر ہزاروں بلکہ سینکڑوں ایسے چھوٹے چھوٹے رگے ہیں جو مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں، ہر جو ہے جسم کے ہر حصے میں پردے ہوتے ہیں، جلی ہوتے، چلی ہوتے، اور انسان کی جو اعضاء ہے اس کو کس کیفیت سے اللہ پاک نے 3 اندھیروں کے اندر بنایا ہے، جہاں پہ کسی کی جو ہے وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے اتنی تنگ جگہ میں، اتنی تاریک جگہ میں خوبصورت ترین انسان بنایا ہے، تو تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ برکت والا ہے جس نے اتنا زبردست جو ہے انسان بنایا ہے ایسی جگہ کے اندر۔ تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، وہ سلطنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی بادشاہت اللہ کے۔ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں، اللہ جو چاہے دنیا میں وہی ہوتا ہے، تو دنیا کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے، آخرت کی بادشاہت بھی اللہ کے ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی تمہارا اللہ ہے، اسی کے لیے بادشاہت و سلطنت ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بندگی کا لائق سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ عبادت کرنا ہے تو اسی اللہ کی کرو، جنہوں نے اتنے عظیم الشان کام کیے ہیں، اتنے قدرت دکھائے ہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، پھر کہاں جو ہے بتوں کی عبادت میں پڑ رہے ہو، غیر اللہ کی عبادت میں پڑ رہے ہو۔ ان تکفروا، قدرت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے اتنے سارے دلائل بیان فرمائے، اس کے باوجود ان تکفروا، اگر تم لوگ کفر کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ اللہ کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا۔ تم کفر کرو یا ایمان لاؤ، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ کو نہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے نہ اس سے اللہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اتنی سی بات ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں، یعنی اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات قبیح چیزوں کا حکم نہیں دیتے، قبیح چیزوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ حسن چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حسن چیز یہ ہے کہ جس معبود نے تم کو پیدا کیا ہے اس طریقے پر جو ابھی ذکر ہوا، تو اس معبود کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ قبح ہے، یہ برا ہے، عقل کے اعتبار سے بھی، شعور کے اعتبار سے بھی، دلائل کے اعتبار سے بھی۔ تو اپنے بندوں کے لیے اللہ جو ہے کفر کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر تم لوگ کفر کرو تو اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم لوگ شکر ادا کرو، ایمان لاؤ، شکر کا اعلیٰ فرد ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایمان قبول کر لو، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے احکام پر عمل کرو، اعمال صالحہ اختیار کرو۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم لوگ شکر ادا کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اللہ اس شکر کو تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یرضا
پسند کرے گا ہو اس شکر کو لکم تمہارے لیے. یعنی اگر تم لوگ کفر کرو گے تو اللہ کو اس کا کوئی پرواہ نہیں, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اللہ تمہارے کفر کرنے سے راضی نہیں, اللہ تمہارے لیے کفر کرنا پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ کفر کرو گے. لیکن اگر تم لوگوں نے شکر ادا کیا, ایمان لے آیا, تو اللہ تمہارے لیے یہی پسند کرتے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, لیکن یاد رکھو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, وَلَا تَزِرُ نہیں اٹھائے گا وَازِرَةٌ بوجھ وِزْرَ أُخْرَى دوسرے کا, یعنی جو کفر کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا, جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کا نقصان اور وبال اور سزا اسی پر پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی کہے کہ تم جو بھی کرو تو یہ گناہ میرا ہے, میرے پیچھے لکھو, تمہارا وبال میرا ہے. یا کوئی کہے گا کہ میں کسی کا پیروکار ہوں, کسی کا اتباع کر رہا ہوں, تو جو میرا رہنما ہے, میرا لیڈر ہے, میں اگر غلط تھا, گناہ گار تھا, یا میں اگر غلط راستے پر چل رہا تھا تو میرا گناہ سب اسی کے گلے میں پڑے گا. الا بلا بگردن ملا یہ نہیں چلے گا. الا بلا بگردن ملا یہ فارمولہ نہیں چلے گا, خود سے یہ عمل کرنا پڑے گا. جو عمل تم نے کیا, کفر یا جرم کیا, اس کا بوجھ تم پر پڑے گا, تمہارے سوا کسی پر. اور قرآن عظیم الشان کے بعض آیاتوں میں آتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو بھی برا راستہ دکھاتے ہیں, دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں, تو ان کو دگنا سزا دی جائے گا. ایک اپنے کفر کا, ایک اس کا کہ اس نے دوسروں کو بہکایا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو بہکانے کا جو سزا اس کو مل رہا ہے دوسروں کو نہیں مل رہا ہے, بلکہ اس کو بھی اپنا سزا ملے گا, لیکن اس کا سزا اپنی جگہ ہے. اس کو دوہرا سزا اس لیے ملے گا کہ اس نے خود بھی کفر کیا, دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے. تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں ان کا بوجھ اسی کو اٹھانا پڑے گا آخرت کے دن, دوسرے کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے وَلَا تَزِرُ نہیں اٹھائے گا وَازِرَةٌ بوجھ وِزْرَ أُخْرَى دوسرے کا بوجھ, اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اس سے یہ ابہام بھی رفع ہو گیا. کسی کا باپ اچھا عالم ہے, اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, تو بیٹا کہے گا کہ میرا باپ میرا شفاعت کرے گا, میں جو ہے خلاصی پاؤں گا. اس طرح نہیں ہوگا, ہر کوئی جو ہے اپنے عمل سے خلاصی پائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم, پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا رجوع ہے, تمہارا ٹھکانہ ہے, تمہارا جانا ہے, یعنی مر کر اللہ کے پاس جاؤ گے, حساب کتاب دینا پڑے گا. فینبئکم, اللہ تم کو خبر دے گا, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور, اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے سینے کے باتوں کو, دل کے باتوں کو, پوشیدہ باتوں کو, جو خیال, جو سوچ, جو فکر, جو ارادہ تمہارے دل میں آتا ہے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے. لہذا یہ گمان نہیں ہونی چاہیے کہ اتنے سارے بندوں کے جو ہے اعمال کیسے اللہ تبارک و تعالی معلوم کرے گا. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے, پوشیدہ, مخفی, ظاہر, سب باتوں کو پتہ ہے. دل کی بات بھی اللہ جانتا ہے, حالانکہ دل کی بات زبان پر لانے سے پہلے کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے.